سپول سب سے زیادہ مدرسے اس علاقے کے اندر ہیں، لیکن سب سے زیادہ جہالت بھی اسی علاقے کے اندر ہے۔ معاف کیجیے، سب سے زیادہ مدرسے آپ کی یہاں ہیں، سب سے زیادہ جہالت آپ کی یہاں ہے۔ جتنے زیادہ جلسے اس علاقے کے اندر ہوتے کہیں نہیں ہوتے، علماء بک رہتے ہیں۔ اس علاقے کے اندر علماء کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ایک ایک رات میں 10 جلسے ہو رہے ہیں، لیکن جہالت کم نہیں ہو رہی۔ جلسے تو زیادہ ہو رہے ہیں لیکن جہالت کم نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ ہمارے جلسوں کے اندر ہم وید سننے کے لیے آئے ہیں، کوئی اور کچھ سننے کے لیے آیا ہے۔ میرے بھائیوں، سننا ہے تو قرآن و حدیث سنیے۔ یہ چترویدی وید سننا کیا فائدہ آپ کو ملے گا بھائی؟ اگر مجھے معلوم ہوتا یہ چترویدی لگائیں گی، میں نے نہیں کہا تھا میرے آگے لگاؤ، اور مجھے معلوم ہوتا میں ہٹواتا، میں کئی جلسوں میں نہیں گیا صرف کسی چترویدی کی وجہ سے۔ میں ہوں ہی نہیں، میں آؤں گا ہی نہیں۔ سے ڈرو، آؤ ایک حدیث میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کل قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے کے، 7 قسم کے لوگوں کو اس میں جگہ دی جائے گی، 7 قسم کے لوگوں کو۔ اور اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس کو کسی خوبصورت بیوٹیفل سندر حسین عورت نے اور صاحب عزت عورت نے بلایا، اور اس نے جواب دیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ ایسا نوجوان بھی اللہ تعالیٰ کی عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ڈر رہے تھے۔ حضرت یوسف کو زلیخا نے بلایا، آپ نے تو سنا ہی ہوگا یوسف زلیخا کا قصہ قرآن کے اندر۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ زلیخا حضرت یوسف کو بند کمرے میں لے کر کے آ گئی۔ بند کمرہ، کوئی اندر نہیں آ سکتا ہے، کوئی کیمرہ نہیں لگائے۔ حضرت یوسف ہے اور زلیخا ہے۔ زلیخا حضرت یوسف سے کہتی ہے، ہائی تلک، آ یوسف آؤ، آ یوسف میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ وقالت ہائی تلک، آ یوسف آؤ۔ حضرت یوسف نے جب یہ منظر دیکھا زبان سے بے ساختہ پکار اٹھے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ آئے زلیخا یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کی پناہ، یہ تو کیا بات کر رہی ہے؟ انہو ربی احسن مثواج انہو لا یفلح الظالمون۔ تیرے شوہر نے، میرے مالک نے مجھے بچپن سے پالا پوسا ہے، میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدہ لدى الباب۔ حضرت یوسف دروازے کی طرف دوڑے اور زلیخا پیچھے پیچھے حضرت یوسف کو پکڑنے کے لیے دوڑی۔ میرے بھائیو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ حضرت یوسف کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، دوڑ پڑے، وہاں سے بھاگ گئے۔ میرے بھائیو، زنا سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کیجئے۔ تیسری چیز، اللہ زنا سے بچنا ہے، موبائل کا استعمال کم کیجئے۔ موبائل کو کم وقت دیجئے۔ آج جو بھی زنا کے معاملات ہیں اسی موبائل کی وجہ سے۔ کسی نے کہا تھا جس گھر کی جوان لڑکی کے ہاتھوں میں موبائل ہو اس گھر کی دیواریں اونچی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج ایک میرے بھائیوں مس کال، آج ایک اننون نمبر کی مس کال ایک مسلمان لڑکی کو زنا کے بستر پر پہنچا رہی ہے۔
آج ایک میسج ایک مسلمان لڑکی کو غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگنے پر مجبور کر رہا ہے، اسی موبائل کی وجہ سے۔ آج جو بھی زنا ہو رہے ہیں اسی موبائل کی وجہ سے، لڑکا بھی لگا ہے، لڑکی بھی لگی ہے۔ موبائل کو کم وقت دیجئے میرے بھائیوں، موبائل کا استعمال کم سے کم کیجئے۔ زنا سے بچنا ہے، موبائل کو اوائڈ کیجئے۔ چوتھی چیز زنا سے بچنے کی وہ کیا ہے؟ اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیے، اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے رکھو۔ اور تو تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے رکھو، میری ماں بہنوں نگاہوں کو نیچا کرو۔ اور میرے بزرگوں، میرے باپ کی عمر کے لوگوں، میرے بھائی کی عمر کے لوگوں، اپنی نگاہوں کو تم بھی نیچا کر کے رکھو۔ ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ نگاہ نیچی کرنے کا حکم صرف عورتوں کے لیے ہے، نہیں نہیں، مردوں کو بھی نگاہ نیچی کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آئے نبی مومن مردوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آئے نبی آپ عورتوں سے بھی کہہ دیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے رکھیں، وہ بھی اپنی نگاہوں کو پست کر کے رکھیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، زنا سے بچو، بہت بری لعنت ہے، تباہ ہو جاتی ہے نسلیں، اور جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی حرامی کہی جاتی ہے۔ سماج کے اندر اسے تانا دیا جاتا ہے، اسے ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے۔ تو سماج کا یہ بہت بڑا ناسور ہے، اور وہ ناسور یہ زنا کا ناسور ہے، یہ زنا کی لعنت ہے، یہ زنا کا گناہ ہے۔ میرے نوجوانوں، زنا سے بچو، اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جسم دیا ہے یہ امانت ہے آپ کی بیویوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے اس کو سنبھال کر کے رکھو۔ اور اے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جسم دیا ہے وہ امانت ہے آپ کے شوہروں کے لیے، اپنے جسموں کی حفاظت کرو، اپنے شوہروں کی امانت میں خیانت نہ کرو، ان کی امانتوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نیک بندے تو وہی ہوتے ہیں، رحمان کے بندے تو وہی ہیں جو زنا نہیں کرتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَزْنُونَ، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور میں اس کے آگے آپ کے سامنے کیا کہوں؟ ہم نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، اور ہمارے رسول کی شریعت میں زنا جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ حرام کے سارے راستے ہماری شریعت نے بند کر دیے ہیں، حلال کے دروازے قیامت کی صبح تک کھلے ہیں۔ تو پہلی چیز زنا، جو ہمارے سماج کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ دوسری چیز، اب یہ بھی لے کر کے جاؤ، آج شراب، گٹکا، تمباکو، آج اس پنڈال کے اندر بھی کتنے لوگ موجود ہوں گے۔ ہم اتنے بغیرت ہو گئے کہ آج قرآن اور حدیث سننے آتے ہیں تو ہمارے منہ کے اندر گٹکا ہوتا ہے۔ جس مجلس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اس مجلس میں بیٹھ کر ہم تمباکو کھائیں، سگریٹ پئیں۔ مسلمانوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ شراب کیا ہے؟ تمباکو کیا ہے؟ آؤ ایک حدیث دیکھ لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ کرنے والی چیز شراب ہے، وکل مسکر حرام، اور ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے۔ شراب صرف وہی نہیں جو بوتلوں کے اندر ملے، بلکہ ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو وہ حرام ہے، چاہے وہ زیادہ اس کے زیادہ کھانے سے نشہ ہے یا اس کے تھوڑے کھانے سے نشہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کے زیادہ کھانے سے نشہ ہے اس کا تھوڑا کھانا بھی حرام ہے۔ ہماری شریعت نے نشے کے سارے دروازوں کو بند کیا۔ ہمارے دین کے اندر شراب، گٹکا، کھینی، تمباکو، میرے بھائیو اس کی اجازت
قطعاً نہیں ہے. ہماری شریعت نے ساری چیزوں کو شراب کے اندر داخل کیا ہے, منشیات کے اندر داخل کیا ہے, ہماری شریعت نے ان کو حرام قرار دیا ہے. آپ کا وقت ختم ہونے پر ہے, 5 منٹ کا وقت میرے پاس ہے. یہ شراب عرب کے لوگ بڑے شوق سے پیا کرتے تھے اور ان کی کوئی بھی شام بغیر شراب کے نہیں گزرا کرتی تھی. اسلام کے اندر شراب ایک بار میں حرام قرار نہیں دی گئی, 3 بار میں وقتاً فوقتاً, تیسری بار میں 3 اسٹیپ میں حرام قرار دیا گیا. پہلا اسٹیپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. اے نبی, یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں, یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, شراب اور جوئے کے اندر فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. فائدہ کیا ہے شراب کے اندر؟ آدمی پی لیتا ہے نا تو دنیا کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. بیوی سے جھگڑا کر کے آتا ہے اور پی لے, جھگڑا بھول جاتا ہے. تو فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ جسم کے اندر بھی طاقت آ جاتی ہے شراب پینے سے. تو فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے. آدمی جب شراب پی لیتا ہے, نالی کے کنارے پڑا ہے, کتے اس کے اوپر پیشاب کر رہے ہیں, اپنی بہن اور بیٹی میں فرق نہیں کر پاتا ہے, اپنی بیوی اور اپنی بہن میں تفریق نہیں کر پاتا ہے. تو نقصان بھی ہے, نفع بھی ہے, لیکن نقصان زیادہ بڑا ہے. پہلا حکم ہو گیا کہ فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے, لیکن نقصان زیادہ ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ابھی بھی لوگوں نے شراب نہیں چھوڑی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا. لوگ شراب پی رہے تھے, مغرب کا وقت ہوا, نماز پڑھنے چلے گئے شراب کی حالت میں. امام صاحب نے نماز پڑھائی اور سورہ کافرون پڑھانے لگے. کیسے پڑھانے لگے؟ قل یا ایھا الکافرون لا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون. اب غلطی کیا کر دی انہوں نے یہاں پر؟ غلطی کیا کر دی؟ قرآن کی آیت اس طریقے سے ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. آئے نبی کہہ دو, آئے کافرو, جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم نہیں کرتے ہیں. لیکن اس صحابی نے نشے کی حالت میں لام کو, لا کو ہٹا دیا. کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون. آئے نبی کہہ دو, اے کافروں جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں. معنی بدل دیا. معلوم چلا کہ صحابی نے قرآن میں غلطی کر دی نشے کی حالت میں. اللہ تعالیٰ حکم نازل فرماتا ہے لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. خبردار, جب تم نشے کی حالت میں ہو, شراب کی حالت میں ہو, نماز کے قریب نہ جاؤ. تمہیں خیال ہی نہیں ہوتا ہے تم نے کیا پڑھا, کیا چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے منع کیا جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ دوسرا حکم تھا, دوسرا اسٹیپ تھا. تیسرا اسٹیپ برملا اعلان کر دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. آئی ایمان والو سنو, شراب, جوا, آستانے اور یہ پاسے وغیرہ سب رجس سے ناپاک ہے. من عمل الشیطان, شیطان کا کام ہے. فاجتنبوه, اس سے بچو. لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا. حضرت عمر فاروق کو معلوم چلا, کہنے لگے انتہینا, آئے ہمارے رب ہم رک گئے. صحابہ اکرام نے شراب کے مٹکے پھوڑ دیے. مدینے کے اندر شراب ایسے بہنے لگی مارو کہ شراب کا سیلاب آ گیا ہو. آئے میرے نوجوان, اللہ نے تمہیں
पैदा ही इसीलिए किया था तुम शराब खानों को बंद करो, लेकिन आज तुम शराब के अड्डों को आबाद कर रहे हो। आए मेरी माओ बहनों, तुमने अपनी औलाद को कौन सा दूध पिलाया है जो आज मैखानों को आबाद कर रही है, मस्जिदों को वीरान कर रही है। अरे शराब तो इतना बुरा अमल है, इतना बुरा अमल है कि तमाम गुनाहों की जड़ करार दिया गया है। फरमाया अल खम्रु उम्मुल खबाइस, तमाम नापाकियों की जड़ है शराब। अल खम्रु उम्मुल खबाइस भी कहा गया, उम्मुल फवाइश भी कहा गया, वो अकबरुल कबाइर भी कहा गया। ये मेरे भाइयों शराब है। अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है, लानल्लाहुल खमरा वशारिबहा वसाकियाहा वबाइहा वमुबताहा वआसिरहा वमुअतसिरहा वहामिलहा वलमहमूलता इलैहि। अल्लाह की लानत हो शराब पर, अल्लाह की लानत हो शराब पीने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब पिलाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब निचोड़ने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब का ऑर्डर देने वाले पर, अल्लाह की लानत तो शराब बेचने वाले पर, अल्लाह की लानत तो शराब खरीदने वाले पर, अल्लाह की लानत तो शराब को उठाने वाले पर, और अल्लाह की लानत तो जिसके लिए शराब उठा करके ले जाई जा रही है उस पर भी अल्लाह की लानत हो। और क्या चाहिए, और क्या बताऊं मैं आपको मेरे भाइयों। तकरीर खत्म हो चुकी है, अब इसके आगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस आखिरी हदीस बयान करके बात खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यदखुलून जन्नह, 3 लोग जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। उसमें एक वो भी होगा मुदमिनुल खम्र, शराब पीने वाला। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों को तबाह ना करो, इस शराब के जरिए अपने घरों को बर्बाद ना करो, अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो दुनिया के अंदर शराब पिएगा अल्लाह ताला जहन्नम में उसको तीनतुल खबाल पिलाएगा। सहाबा ने पूछा, आए अल्लाह के नबी ये तीनतुल खबाल क्या है? आपने फरमाया, अरक़ु अहलुन नार, ये अहले जहन्नम का पसीना होगा, उनका मवाद होगा। ये मेरे भाइयों शराबियों को पिलाया जाएगा। मेरे नौजवानों, सारी तकरीर खत्म हो गई है। अमल करने के लिए हदीसें भी काफ़ी है और ना अमल करने के लिए रात भर जलसे भी काफ़ी नहीं है। मेरे भाइयों, मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है। मैं अभी और भी गुफ्तगू करना चाह रहा था। मैं ये समझता हूँ कि मैंने इस मौजू का हक़ भी अदा नहीं किया। जलसा कमेटी ने मुझे पर्ची तो दे दी है, लेकिन मैं भी इस मौजू का कमा हक़ अदा नहीं कर पाया। और भी बोलना चाहता था, लेकिन फजर का वक्त भी करीब है। मेरे बाद आप अभी एक बंगला मुकर्रिर को और सुनेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। जितनी बातें आप अगर उस पर अमल कर लें मेरे भाइयों, ये पूरा जलसा कामयाब हो जाएगा। अगर आप एक बात पर भी अमल कर लें, मैं 1600 किलोमीटर से आया हूं। 1600 किलोमीटर का सफर कोई मामूली सफर नहीं है। रातों को जागना पड़ता है, जान हथेली पे लेकर के चलना पड़ता है। इतनी दूर का सफर तय करने के बाद अगर एक आदमी की भी इस्लाह हो जाए, रब्बे काबा की कसम, पूरा प्रोग्राम कामयाब, मेरा उतना दूर से आना कामयाब, पूरा जलसा कामयाब हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, शराब और ये जिना हमारे समाज का नासूर है, लानत है। इसे रोकिए, बचिए, शादियां कीजिए और ऐसे नौजवानों को शराब के अड्डों से निकालिए जो शराब के दिलदादा बन चुके हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर फिक्र पैदा फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको इन बुराइयों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इस नासूर से बचने की तौफीक नसीब फरमाए।